اہم وقت نکال کر یہاں پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ تعلیم، شکشا، ایجوکیشن از دی پاتھ آف پروسیس. ایجوکیشن جو ہے ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے، اور ایجوکیشن یہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچاتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن ہماری پرسنل لائف میں پروگریس نہیں کرتی، بلکہ ہماری سوشل معاملات کو بھی بہتر کرتی ہے. ایجوکیشن ہمیں فائنینشلی بھی اسٹرانگ کرتی ہے، اور ایجوکیشن ہمارا کریکٹر اور بیہیویئر بھی بہتر کرتی ہے. اور آج کے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے سائنٹیفک ریسرچ اور تھیوریز کے ایج میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی نیشن وداؤٹ ایجوکیشن پروگریس کر سکتا. تو ایز اے انڈین ہم ایک بھارت واسی ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اعلیٰ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے سماج کے پروگریس کے لیے، سوسائٹی کے پروگریس کے لیے، اپنی کمیونٹیز کے پروگریس کے لیے اور اپنے نیشن کی ترقی کے لیے ایک اہم رول پلے کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس ہم ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، ہمارے پاس اچھی شکشا ہوگی، تبھی سوسائٹی سے کرائم اور کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. وداؤٹ ایجوکیشن آپ اور جو فنڈامنٹل ڈیوٹی کہ جس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کے ہر ایک کمیونٹیز کے بچوں کو پر ایئر جو ہے سمان رکھا جاتا ہے اور انہیں سمانت کیا جاتا ہے. تو ہم چونکہ ایک دیش سے محبت رکھنے والے دیشواسی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آج کے دور میں یورپین سوسائٹی اتنی ترقی یافتہ ہے، جہاں آج کے دور میں دوسری قومیں ترقی یافتہ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ درد بھی رکھتے ہیں کہ ہم ایسے انڈین اس لائق بنے اور وہ کارنامے شکشا کے چھیتر میں انجام دے سکیں جس سے ہماری سوسائٹی اور ملک کی ترقی ہو اور ملک میں روزگار، ہمارے نوجوانوں کو امپلائمنٹ فراہم ہو، ہمارے نوجوان کرائم اور کرپشن کے ساتھ ساتھ بے روزگاری سے بھی مکت ہو. کیونکہ ایک ینگسٹر ہونے کے ناطے سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہماری سوسائٹی میں وہ بہتر امپلائمنٹ کا بھی ہے، روزگار کا بھی. جب آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہوگی تو بہت زیادہ اپرچونٹیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو اپنی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھے شکشت ویکتی ہیں تو سوسائٹی میں سے ایکسٹریمزم اور ریکزم کو ختم کر سکتے ہیں. یہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے اور شکشا کے مہتو کو سمجھیں گے اور اچھی شکشا حاصل کریں گے اور اچھی شکشا کو بڑھاوا دیں گے. تو ہم یہ انڈیویجولی طور پر اور جو اجتماعی طور پر ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے ملک میں بہتر تعلیمات، بہتر شکشا کو پروموٹ کرنے کے لیے جدوجہد کریں، بہتر شکشا کو، تاکہ چونکہ اس مورچے کی یہ خاصیت ہے کہ جو لوگ بیکورڈ ہے شکشا میں، جو سوسائٹی میں بیکورڈ ہے، جہاں لیک آف ایجوکیشن ہے، جہاں اچھے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں، اسکولس نہیں ہیں، اچھے ایجوکیشن ادارے نہیں ہیں، تو اترانچل مسلم مورچہ کی یہ کوششیں رہتی ہیں کہ وہ اس ایریے میں
بہتر ایجوکیشن فراہم کرا سکے اور بہتر ایجوکیشنل سپورٹ بھی بچوں تک پہنچا سکے. اور ہم جو ہے جو ہم ینگسٹر ہیں، آپ جانتے ہیں جو ینگسٹر ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی اور ملک کا وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں. ینگسٹر نوجوان کسی بھی دیش کے کسی بھی نیشن کے نوجوان اگر بہتر شکشا رکھتے ہیں، ایک اچھا قوم ملت کے لیے، ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں تعلیم کا، ترقی کا، روزگار کا، تو جب نوجوان اس فکر کے ساتھ، اس تھنکنگ کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ معاشرے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، وہ معاشرے اور سوسائٹی خوشحال ہوتی ہے. لیکن ہم مختلف رپورٹس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، گوگل پہ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ سوسائٹیز میں، کمیونٹیز میں کچھ ڈراپ آؤٹ ایجوکیشن میں زیادہ پایا جاتا. تو ہم کوشش کریں کہ وہ معاشرے، وہ سوسائٹی، وہ کمیونٹی جہاں بچوں کا ایجوکیشن ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے، وہاں زیادہ انہیں شکشا کے پرتی جو ہے قوموں کو، ان سوسائٹی کو جاگرک کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ 21ویں سینچری ہے. یہاں بغیر اچھی شکشا کے، بغیر ویل ایجوکیشن کے کوئی بھی سوسائٹی، سماج، اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی سماج اور معاشرہ بغیر اچھی شکشا کے، بغیر کرپشن اور کرائم سے پاک ہو سکتا. تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہنچے، ہمارے گیسٹ بھی تشریف لائے پہنچے یہاں. آپ ینگسٹر ہر ایک کمیونٹی سے یہاں پہنچے، آپ ویل ایجوکیٹڈ جاگرک شخصیات ہیں سب. تو آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ فائنینشیل طور پہ، سوشل طور پہ یا پولیٹیکل طور پہ آپ جو بھی حیثیت رکھتے ہیں تو اس اترانچل مسلم یوتھ مورچے کی آپ کچھ سپورٹ کریں، جس سے مزید یہ لوگ اپنی جو ہے سیوائیں سماج کو دے سکیں اور مزید یہ جو ہے ایک اچھی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، لوگوں کو جاگرک کر سکیں، لوگوں کو شکشت کر سکیں. کیونکہ دیکھیے، کوئی بھی آرگنائزیشن اور کوئی بھی ٹرسٹ، کوئی بھی ویلفیئر ٹرسٹ، کوئی بھی سماجی سنستھائیں جو لوگوں کی سیوا کرنا چاہتی ہے، جو ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے، جو تعلیم پہ فوکس کرنا چاہتی ہے، ایجوکیشن پہ، جو چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر ایک بچے تک بہتر ایجوکیشن پہنچ سکے، بغیر یونٹی اور بغیر سپورٹ کے ہماری وہ کام نہیں کریں گی، حاصل نہیں. تو ہمارے دل میں، ہمارے آپ کے دل میں الحمدللہ جو ہے درد ہے لوگوں کا، سماج کے پرتی بھی ہمارا دل میں درد ہے، اور ہمارے دیش کی ترقی کے لیے بھی ہم جاگرک ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش جو ہے سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی پاپولیشن والا ملک ہے دنیا میں، اور ففتھ یا فورتھ جو ہے بگیسٹ اکانومی والا دیش ہے دنیا میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش یہ وشو پٹل پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے بہتر اکانومی والا ملک بنے. یہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے خواہش ہے، یہ ہماری خوشی بھی، یہ ہماری خوشی بھی ہے. کیونکہ ہم الحمدللہ ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، اور ہمیں ہمارے سنویدھان نے، کانسٹیٹیوشن نے ہر ایک کو ایک رائٹس دیا، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے، ایجوکیشن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اپنے اپنے ریلیجیس جو ہے پلیسز کو ریگولیٹ کرنے کے ہمارے رائٹس ہیں، اور ہر ایک دیش واسی کی ہمارے اوپر ایک حق، ایک رائٹ ہے کہ ہم ایسے انڈین ہر ایک دیش واسی کا سمان کریں اور اس سے محبت کا جذبہ رکھیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا اسٹیٹ ترقی کرے. آج ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہے کہ ہم 5واں پروگرام جو ہے مسلم یوتھ مورچہ کے اندر میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہاں کافی تعداد میں اسٹوڈنٹ پہنچے ہوئے جنہیں ہمیں سمانت بھی کرنا ہے مسلم یوتھ مورچہ کو، اور معزز جو ہے گیسٹ بھی تشریف لائے ہیں یہاں پہنچے ہیں. تو ہم اس امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہ مسلم یوتھ مورچہ ہوسٹ کر رہا ہے کہ یہاں جتنے اسٹوڈنٹ آئے وہ بھی ایک ویژن اور ایک مشن لے کے جائیں کہ ہم
मेडिकल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, जिस फील्ड में हम जाएंगे, बहैसियत एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, हम ये अज़्म करेंगे अपने आप से कि हम जिस फील्ड में, जिस लायक हो, जिस पोस्ट पर हो, हम आवाम की, हम अपने मुल्क के देशवासियों की बगैर किसी लालच की खिदमत करेंगे और देश के विकास में, प्रगति में एक अहम रोल प्ले करेंगे। हम सब अज़्म करें। क्यों? क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, ह्यूमन है। हमारी दूसरी मखलूक से जो प्रायोरिटी हो ये है कि हमें हमारे लॉर्ड ने माइंड दिया है, दिमाग दिया है, तालीम दी है, और इंसान को जब तालीम, एजुकेशन है, अच्छी फिक्र है, अच्छा विजन है, तो उसको ये ऑर्डर दिया गया है कि वो दूसरों के हक में बेहतर काम करे, लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों की मुश्किल आसान करे, लोगों की दुश्वारी आसान करे, और उसे उसके रब ने किसी लायक किया है तो लोगों की, आवाम की खिदमत करे बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन, लोगों की सेवा करे। तो बहुत खुशी की बात कि आप अपना अहम वक्त निकाल के यहाँ पहुंचे, और हम जब कोशिश करेंगे एजुकेशन के फील्ड में, तो हमारा उत्तराखंड तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी एजुकेशन के परसेंटेज में बहुत अहम मकाम रखता है और बड़ी मोहब्बत वाला स्टेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी एजुकेशन के जरिए, हमारे सोशल वर्क के जरिए, हमारे फाइनेंशियल मामलात के जरिए, हमारे पॉलिटिकल पावर के जरिए हमारे समाज के लोगों को, हमारे मुल्क के लोगों को, देश के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, उनकी तरक्की होना चाहिए, उनकी उन्नति होना चाहिए। और हम अगर एजुकेशन को तवज्जो नहीं देंगे, एजुकेशन को अगर हम लाइटली लेंगे, तो हम ध्यान रखना हर फील्ड में भी सब है, क्योंकि एजुकेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाती है, एजुकेशन आपकी विल पावर को स्ट्रांग बनाती है, एजुकेशन आपके कैरेक्टर, किरदार को बेहतर बनाती है, एजुकेशन आपको ये शऊर देती है कि आप सोसाइटी में, समाज में जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ काम लेंगे, किसी भी मामले में किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और ना किसी को जुल्म और ज्यादती करेंगे। ये एजुकेशन हमें सिखाती है। और हम पढ़ने लिखने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद, अगर हमारी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे, हार्मनी पहुंचे, लोगों को नुकसान पहुंचे, तो हमें अपनी पर्सनालिटी को गौर करना चाहिए कि कहाँ हमारी तरबियत में, कहाँ हमारी तालीम में कमी रह गई, जो हमारे जरिए हम इतने काबिल बन गए, इतनी वेल एजुकेशन हमने हासिल कर ली, इतनी बड़ी पोजीशन, पोस्ट पे हम आ गए, तो हम उसके बाद भी अपने समाज को, अपने मुल्क को, अपने देश को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे। आखिर कहाँ कमी है? हमारी नियत में खोट है, या हमारी तालीम में कोई कमी है, या हमारी जो है फिक्र में कोई कमी है, या हमारे विजन में कोई खोट है? तो ये उत्तराखंड जो मुस्लिम मोर्चा है, इसकी खिदमत, इसकी सेवाएं हर साल सारी हैं, और उसका एरिया, उसका दायरा बढ़ रहा है, डे टू डे बढ़ रहा है, लोग इसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, उसका सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, आप जिस कम्युनिटी से भी हैं, आप इस मुल्क के इज्जतदार शहरी, आप जिस समाज से हैं, इस मुल्क के इज्जतदार सिटीजन है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमें ये अज़्म करना है, ये वादा करना है अपने आप से कि अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को तरक्की के आला दर्जे पे ले जाना है, और अपने समाज और अपने डिस्ट्रिक्ट को हर तरह के क्राइम और हर तरह के करप्शन से फ्री करना है। ये हम सब अज़्म करना है हमें। और आपका एक मिनट बड़ा कीमती है, और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट भी हैं जिनको आपको सुनना है। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, चूंकि इस प्रोग्राम का पर्पज ही है एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना, और जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड फैमिलीज हैं, जो एजुकेशन की वजह से पिछड़ रही हैं, उनको एजुकेशन की तरफ मुतासिर करके उनके मामलात और हालात को बेहतर। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश कर रहा है उत्तराखंड मुस्लिम मोर्चा, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा स्टेट तरक्की करे, हमारा डिस्ट्रिक्ट तरक्की करे, और हर बच्चे तक एजुकेशन अच्छी पहुंचे, ताकि हर बच्चा अच्छा रोजगार हासिल करे, अच्छे इंसाफ की तालीमात को आम करे, और अच्छा रोल प्रोग्रेस में जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की प्ले करे। यही हम चाहते हैं, और यही हमारी आपसे उम्मीद है।
بہت بہت شکریہ نجیب بھائی. ایڈوکیٹ مولانا نجیب خان صاحب نے اتنا وقت